आल पाक सेलिब्रिटीज़ में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को हम टीवी पर ऑनियर होने वाले ड्रामा सीरियल कश्यप की मुकम्मल कहानी ओएसटी और टीज़र को मद्देनज़र रखते हुए प्रेडिक्शन के साथ बताएंगे। कश्यप ड्रामे की कहानी एक ऐसी लड़की के गिर्द घूमती है जो ख्वाब देखती है वो सच हो जाता है। और ड्रामे में कश्यप का ताल्लुक बहुत ही गरीब ख़ानदान से है। कश्यप की दो बहनें भी हैं और कश्यप का बाप प्रॉपर्टी का काम करता है और इसका बाप जुआ भी खेलता है। कश्यप के घर के साथ ही इसकी ताई अम्मा का घर है और इस ताई अम्मा का एक खूबसूरत जवान बेटा वजदान है जो बहुत ही ज़्यादा कश्यप से प्यार करता है और वो हर वक्त कश्यप को देखने और इससे मिलने की कोशिश करता है। और अक्सर इन दोनों की मुलाकात छत पर होती है और कश्यप की सबसे छोटी बहन जोया वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा वजदान को पसंद करती है और वो चाहती है कि इसकी शादी वजदान से हो, ना कि इसकी बड़ी बहन की। जोया को जब भी मौका मिलता है वजदान के साथ बात करने का या इसके साथ वक्त गुजारने का तो वो मौका बिल्कुल भी हाथ से नहीं जाने देती। जोया जानती है कि इसकी बड़ी बहन कश्यप और वजदान एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और कश्यप की दरमियान वाली बहन कश्यप को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती है और अपनी छोटी बहन जोया को भी समझाती है कि तुम गलत कर रही हो। और इस ड्रामे की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कश्यप को ख्वाब आते हैं। शुरू में जब इसे ख्वाब आते थे तो कोई भी इसे सीरियस नहीं लेता था, लेकिन एक दफ़ा कश्यप को बहुत ही ज़्यादा सीरियस ख्वाब आता है और इस ख्वाब के बाद कश्यप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि अब तक उसे जितने भी ख्वाब आए वो हकीकत बन गए। और वो ख्वाब ये है कि वजदान की बहन की शादी वाले दिन बारात नहीं आएगी। वो बेचारी चीखती चिल्लाती रह जाती है कि सब लोग कहाँ चले गए। ये बात वो सबसे पहले वजदान को बताती है। जब ये बात वो वजदान को बता रही होती है तो वजदान की वालदा ये सारी बात सुन लेती है। वजदान की माँ कश्यप की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा तमाशा बनाती है और कश्यप के घर आकर सबके सामने इसकी बेइज्जती करती है कि अगर मेरी बेटी की बारात ना आई, इसकी शादी ना हुई तो मैं तुम्हारी अपने बेटे से शादी नहीं होने दूंगी। इसके बाद कश्यप बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और जब वजदान की बहन की शादी वाले दिन बारात आने की बजाय इस बंदे का हो गया एक्सीडेंट और वो शादी वाले दिन ही चल बसा और यहाँ पर आएगी काफ़ी बड़ी क़यामत। वजदान की माँ ने बहुत ज़्यादा इंसल्ट की कश्यप और इसकी फैमिली की। वजदान की माँ ने बड़ी महफिल में कश्यप और वजदान का रिश्ता भी तोड़ दिया। वजदान की माँ ने तो रिश्ता ख़त्म कर दिया, लेकिन वजदान ने अपनी माँ को बहुत ज़्यादा समझाया कि अम्मी जान आप गलत कर रही हैं, मैं कश्यप के बगैर नहीं रह सकता, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगले दिन वजदान कश्यप के घर आकर कह देता है कि जो मर्ज़ी हो मेरी शादी कश्यप के साथ ही होगी और ये बात कश्यप को बता दे। कश्यप वजदान की ये बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है। उसी रात कश्यप को एक और ख्वाब आता है जहां पर वो देखती है कि उसकी खाला आग में मरने जा रही है। इसके बाद वो बुरे तरीके से डर कर उठती है और ख्वाब अपनी माँ को बताती है कि आप खाला को रोकें, वो मुल्क छोड़कर जा रही हैं, मैं नहीं चाहती कि इन्हें कुछ हो। कश्यप अपनी वालदा के साथ अपनी खाला के घर जाती हैं। कश्यप और इसकी वालदा दोनों कहते हैं कि आप प्लीज़ बाहर ना जाएं क्योंकि कश्यप ने ख्वाब देखा है और जो ख्वाब कश्यप देखती है वो सच साबित होते हैं। ये सुनकर इसकी खाला डर जाती हैं और कहती हैं कि अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं बाहर जाने की। इसके बाद वो प्लेन क्रैश कर जाता है। इस तरह कश्यप की खाला की ज़िंदगी बच जाती है और वो कश्यप के घर आकर कश्यप को कुछ पैसे देती हैं और कहती हैं कि मैं तो तुम्हारी मुरीद हो गई हूँ, तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई। कश्यप की दादी वजदान के घर दोबारा जाती है और कहती है कि कश्यप को सिर्फ बुरे ख्वाब नहीं आते, अच्छे ख्वाब भी आते हैं। लेकिन वजदान की माँ नहीं मानती क्योंकि इसकी माँ चाहती है कि वजदान की शादी किसी अच्छे बड़े घर में हो। कश्यप को एक ख्वाब आता है कि इसकी बहन की शादी वजदान से हो रही है। ये देखकर कश्यप तड़प जाती है और वो अपनी फूफो आयशा से बात करती है।
اور اس کی پھپھو عائشہ وجدان سے کہتی ہے کہ اب وہ شاید تمہیں کبھی نہ ملے۔ دوسری طرف کشف کا باپ اس کی شادی ایک بوڑھے آدمی سے کروانا چاہتا ہے کیونکہ اس نے بہت سارے پیسے دیے ہیں اس کے باپ کو۔ کشف کا باپ بہت ہی زیادہ لالچی آدمی ہے کیونکہ اس نے اپنی بہن کی شادی عائشہ کی ایک جعلی پیر سے کروائی اور وہ اپنی بیوی کو بہت زیادہ مارتا تھا اور اس کو اپنے گھر سے بھی نکال دیا۔ وہ شاہ جس سے کشف کے والد نے اپنی بہن کی شادی کروائی تھی، وہ کشف کے والد سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ پارٹنرشپ کرو، میرے ساتھ کاروبار کرو، کیونکہ شاہ جی کو پتہ چلا ہے کہ کشف کو ایسے خواب آتے ہیں جو بعد میں حقیقت میں بدل جاتے ہیں۔ شاہ جی خود بھی ایک جعلی پیر ہیں کیونکہ اس کی کوئی بھی بات ابھی تک سچ ثابت نہیں ہوئی۔ وہ کشف کے ذریعے اپنا کاروبار بڑھانا چاہتا ہے کیونکہ اس کے پاس بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں جو خوابوں کی تعبیر پوچھتے ہیں اور وہ کشف کے ذریعے ایسا کام کرے گا۔ جب شاہ جی کشف کے والد کو ایک بہت بڑی ڈیل دیتے ہیں تو کشف کا والد سوچتا ہے کہ اگر میں نے کچھ پیسے لے کر کشف کی شادی کر دی اور وہ پیسے کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جائیں گے، اس طرح کشف کا والد کشف کی شادی اس بوڑھے آدمی سے نہیں ہونے دیتا۔ جو بھی پیسے لیے تھے وہ کشف کا والد اسے واپس کر دیتا ہے۔ کشف اپنے باپ سے کہتی ہے کہ میں اپنی ایبلٹی ایسے گھٹیا کام میں نہیں لگاؤں گی، خاص طور پر اس انسان کے لیے جس نے میری پھپھو کی زندگی برباد کر دی۔ لیکن کشف اپنے باپ کے سامنے ہار جاتی ہے اور شاہ جی کے لیے کام کرنا شروع کر دیتی ہے اور آہستہ آہستہ کشف کے پاس بہت سارے پیسے آ جاتے ہیں اور امیر ہونے کے بعد کشف کی فیملی نئے گھر میں شفٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کشف کو ایک خواب آئے گا کہ اس کی پھپھو کو کوئی جان سے مار رہا ہے۔ یہ دیکھ کر کشف گھبرا جاتی ہے کہ کون مارنا چاہتا ہے۔ آہستہ آہستہ کشف کے والد شاہ جی سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں کہ سارا کام تو میری بیٹی کرتی ہے اور شاہ جی ان سے بدلہ لینے کے لیے کشف کی پھپھو کو مار دیتے ہیں۔ کشف کی فیملی اب کافی امیر ہو چکی ہے، کافی پیسہ بھی آ جاتا ہے، تو اب وجدان کی ماں کہتی ہے کہ اب میرے بیٹے کی شادی کشف سے تو نہیں ہو سکتی، لیکن دادی نے پہلے پرپوزل دیا تھا کہ اگر ایک بہن نہیں تو دوسری بہن ہے نا، وہاں تو شادی ہو سکتی ہے، اور دوسری بہن زویا ہے کیونکہ زویا نے بہت ہی زیادہ فورس کر رکھا ہے اپنی دادی کو کہ پلیز اس کی وجدان کے ساتھ شادی کروا دیں، اور وہ اپنی دادی سے کہتی ہیں کہ آپ دوبارہ رشتہ لے کر جائیں، اور وجدان کی والدہ اب راضی ہو چکی ہیں کیونکہ وہ اب بہت زیادہ امیر ہو گئے تھے۔ جب دادی رشتہ لے کر جاتی ہیں تو وجدان کے والدین فوراً مان جاتے ہیں کہ ہم اس رشتے سے راضی ہیں۔ جب یہ خبر وجدان کے پاس آتی ہے تو وہ بہت زیادہ شور مچاتا ہے کہ بالکل نہیں، میری شادی صرف کشف سے ہوگی، اگر میری شادی کشف سے نہیں ہوئی تو میں کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ اور جب وجدان شادی کے لیے نہیں مانتا تو زویا خودکشی کرنے لگتی ہے، تو کشف بڑی مشکل سے زویا کو بچاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم یہ حرکت کیوں کر رہی ہو؟ تب زویا کہتی ہے کہ آپی، میں وجدان کو بہت زیادہ پسند کرتی ہوں، دل و جان سے چاہتی ہوں، اور تب سے کرتی ہوں جب آپ بھی نہیں کرتی تھی، لیکن آپ نے تو خواب میں دیکھا تھا کہ میری ان کے ساتھ شادی ہو رہی ہے۔ آپ کے تو سارے خواب سچے ہوتے ہیں، تو یہ خواب کیوں نہیں سچ ہو رہا؟ اگر میری شادی وجدان سے نہیں ہوئی تو میں جان لے لوں گی۔ اپنی بہن کی بات سن کر وجدان سے بات کرتی ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑو، ہم نے پہلے ہی بہت سارے سال ضائع کر دیے ہیں، ہم بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ ایک بار تو کشف سوچتی ہے کہ ہم بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں، لیکن جب وہ سوچتی ہے کہ میں جتنے بھی استخارے لوگوں کو بتا رہی ہوں وہ سب سچ ثابت ہو رہے ہیں، اللہ نے مجھے اس کام کے لیے منتخب کیا ہے، تو وہ یہ ساری باتیں وجدان کو سمجھائے گی کہ تم میری بہن کے ساتھ شادی کر لو، اللہ نے مجھے شاید اسی کام کے لیے منتخب کیا ہے اور تمہیں اس معاملے میں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ کشف کے بہت سارے اصرار کے بعد زویا کی شادی وجدان سے ہو جاتی ہے۔ وجدان کشف کے کہنے پر شادی تو کر لیتا ہے لیکن کبھی بھی خوش نہیں رہ پاتا۔ شادی کے بعد زویا کو پتہ چلتا ہے کہ جس انسان سے میں محبت کرتی تھی وہ تو میرا دل سے کبھی تھا ہی نہیں، اور وجدان ہر وقت کشف کے ارد گرد رہتا ہے۔
کشف وجدان کی یہ حالت دیکھ کر بہت ہی زیادہ دکھی ہوتی ہے اور کچھ عرصے بعد زویا اور وجدان کا آپس میں معاملہ کافی زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ زویا وجدان سے کھلا لے لیتی ہے اور اس کے بعد وجدان کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ وجدان کی ماں وجدان کی یہ حالت دیکھ کر بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے کہ ہنستے مسکراتے لڑکے کی کیا حالت ہو گئی، اور وجدان کی ماں کشف کے پاس جاتی ہے کہ پلیز میرے بچے کو اپنا لو، اس سے شادی کر لو۔ تو کشف انکار کر دیتی ہے کہ آپ نے پہلے ہمارا رشتہ پیسوں کی وجہ سے توڑا اور اب مجھے زندگی کے اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا آپ نے جہاں پر میں کھڑا نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس کے بعد کشف بہت زیادہ اداس رہنا شروع ہو جاتی ہے، جب وہ بار بار وجدان کی حالت دیکھتی ہے۔ اس کے بعد کشف کو خواب آتا ہے کہ شادی کے انکار کے بعد وجدان خودکشی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جب یہ خواب کشف دیکھتی ہے تو وہ بہت ہی برے طریقے سے اٹھتی ہے اور بھاگ کر وجدان کے گھر جاتی ہے اور وجدان کو خودکشی سے بچا لیتی ہے اور وجدان سے کہتی ہے کہ آج تک مجھے جتنے بھی خواب آئے سچ ثابت ہوئے، اور مجھے خواب میں اشارہ ہو رہا ہے کہ اگر میں نے تم سے شادی نہ کی تو تم خودکشی کر لو گے اور میں تمہیں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اس کے بعد وجدان اور کشف ایک دوسرے سے شادی کر لیتے ہیں۔ یہ ساری کہانی ہم نے آپ کو پریڈکشن کے ساتھ بتائی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کہانی کچھ آگے پیچھے ہو یا اس سے بالکل مختلف ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو کشف ڈرامے کی کہانی کیسی لگی۔ شکریہ۔